الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہبطوا منها جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ آپ کو قریب 1.25 گھنٹہ بیٹھنا ہے، کھل کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جس کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں آرام ملے وہ اس طرح بیٹھ جاؤ، اور جس کو جس طرح آرام ملے کھل کر اور آرام سے بیٹھ جاؤ، تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اور پریشانی میں دماغ بھٹکتا ہے، بھاگنے کی سوچتی ہے، پھر آرام سے بیٹھو اور دھیان سے سنو۔ دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور پھر جنت میں ان کو رکھا۔ پھر کسی سبب سے وہ جنت سے نکلے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان سب کو زمین پر بھیجنے کا حکم فرمایا، فیصلہ فرمایا اللہ رب العزت، اور حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر کر زمین پر چلے جاؤ۔ اہبطوا منہا جمیعا، جس کو بھی حکم تھا آدم کو تھا اور حوا کو تھا، تم سب یہاں سے اتر کر زمین پر جا کر رہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری ہدایت کا مطلب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، پھر جو شخص میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ دوسرا ترجمہ، جس طرح میں کہوں گا کہ تمہیں دنیا میں اس طرح جینا ہے، میں بتاؤں گا تمہیں دنیا میں زمین پر کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور تم میں سے جو زمین پر اس طرح زندگی گزارے گا جس طرح میں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کا ترجمہ ہو رہا ہے، ہدن کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں، تم سب زمین پر جا کر رہو، اور وہاں تمہارے پاس میں زندگی گزارنے کا، جینے کا طریقہ بھیجوں گا۔ پھر جو شخص میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو آئندہ کبھی نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ آدم حوا، اب تو تم جنت سے نکل گئے، لیکن زمین پر جاؤ اور جس طرح میں بتاؤں اس طرح زندگی گزارو، پھر تم دوبارہ آؤ گے یہاں، پھر کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، پھر کبھی زمین پر نہیں بھیجے جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا مطلب آیت شریفہ کا؟ تو اس کو کوئی نہ رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ رنج کہیں کا، غم کہیں کا؟ دیکھو، رنج غم بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے،
مجھے فلاں 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 چیز نصیب نہیں ہوئی، کوشش کے باوجود مجھے وہ چیز نہیں ملی، اس کا رنج۔ وہ چیز مجھے ملی تھی، وہ چیز مجھ سے چھین گئی، اس کا رنج۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملے گا اور وہ تم چھوڑ جاؤ گے، تمہیں وہ چھوڑنا پڑے گا، تو اس کا بھی تمہیں کوئی رنج نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ تمہیں نہیں ملے گا اور اس کی حسرت، اس کا رنج و غم تمہیں ہوگا، تو وہ بھی رنج و غم تمہیں نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جس چیز سے تم محروم کیے گئے ہو اس سے کہیں اچھی اور کہیں افضل تم کو مل جاوے گی، اس لیے جو نہیں ملا اس کا کوئی رنج نہیں ہوگا، اس کی کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ اور جو تم کو ملا تھا وہ تم سے چھوٹ گیا، چھن گیا، رہ گیا، پیچھے رہ گیا، تو تمہیں اس کے چھوٹ جانے کا بھی کوئی رنج نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں اس سے کہیں اچھا، کہیں زیادہ بڑھیا مل جائے گا، تو پھر اس کا رنج کیوں ہوگا؟ ہاں، مثالیں کہو تو دے دوں، نہیں تو ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں۔ ہاں، کسی عورت کو طلاق ہو جاوے اور اس کو، آج کل کی زبان میں کہہ رہا ہوں میں، ورنہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہو، کنوارا، خوبصورت، جوان، دولت مند، بہت بڑھیا مکان، کاروبار والا مل جاوے، تو پچھلے کا کیا غم رہے گا؟ اسے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح تم سمجھ لو، اور اسی طرح تمام معاملات کی بات ہے۔ تمہارے تھے جھگی جھونپڑیاں چھین کر تم کو بنگلہ دے دیا جاوے، تو کیا رنج ہوگا جھگی چھوڑنے کا؟ کوئی رنج نہیں ہوگا، یہی بات ہے۔ تو تمہیں کوئی رنج نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں آئندہ جو مراحل تمہیں پیش آئیں گے ان کا کوئی خوف ہوگا۔ جو بھی مراحل آئیں گے اس وقت تمہارے واسطے ڈراؤنے مراحل ہیں، وہ ڈراؤنے مراحل ہیں، وہ تم ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ان مراحل میں سے ایک پہلا مرحلہ، اور جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہم اس سے بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، وہ ہے موت کا مسئلہ۔ ہاں، تمہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا، تمہیں اس کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اتنا شوق ہوگا، اتنا شوق ہوگا کہ تم یہ چاہ رہے ہو جلدی میری روح نکلے، جلدی میری روح نکلے، جلدی میں جاؤں، چلوں آگے، جلدی میری روح نکلے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاں، ہوگا۔ اور بزرگان دین سے آپ کا کچھ سمجھ میں کچھ اور آ جاتا ہے، اس لیے میں بزرگان دین نہیں کہتا، متقی پرہیزگار مومنین کو یوں کہتا ہوں، چاہے وہ بزرگ ہونے کی حیثیت سے مشہور ہو، چاہے بزرگ ہونے کی حیثیت سے مشہور نہ ہو، اس کو بزرگ کہا جاتا ہو نہ کہا جاتا ہو، بزرگ مانا جاتا ہو یا نہ مانا جاتا ہو، بس مومن متقی یوں کہہ لو آپ۔ اور مومن متقی کے علاوہ اور کوئی درجہ ہے نہیں، کوئی درجہ نہیں۔ صالحین بھی اس میں شامل ہیں، شہداء بھی اس میں شامل ہیں، صدیقین بھی اس میں شامل ہیں۔ مومن متقی ایمان ہی کے درجے ہیں، وہ عمل ہی کے درجے ہیں جی۔ تو مومن متقی کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملنے کا بڑا شوق ہوگا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ چلو اس کی تفسیر میں پھر کروں گا، میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے یہ زندگی
اس طرح گزاری جس طرح اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ آسمانوں سے بھیجا، اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجا، تو اسے اس دنیا کے چھوٹنے پر، اس دنیا میں محرومی پر کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی حسرت اور کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور آگے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی بتایا موت، اور اسی طرح کے اور معاملات ہیں۔ قبر کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، میدان حشر کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، واقعی بڑے خطرناک، بڑے خوفناک، بڑے ہیبتناک مناظر ہوں گے، اور ایک مرتبہ کو تو مومن بھی گھبرا جاوے گا، لیکن اس کے پاس تسلی کا بڑا سامان ہوگا، بہرحال اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، انبیاء کرام علیہ السلام زندگی گزارنے کا یہی طریقہ لے کر آیا کرتے تھے۔ جس طریقے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم زمین پر جاؤ، میں تمہیں تمہارے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجوں گا، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو کوئی نہ رنج ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام زندگی گزارنے کا وہی طریقہ لے کر آیا کرتے تھے۔ آتا رہا وہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتا رہا، اور کینسل بھی ہوتا رہا، منسوخ بھی ہوتا رہا۔ کینسل کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہوں گے، منسوخ کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہوں گے، اور آج کل کی زبان میں، آج کل کی اصطلاح میں ایک لفظ بولوں، اللہ نے اپنے وہ قانون واپس لے لیے۔ ہاں کیا وہ قانون واپس لے لیے نا 3؟ ہاں وہ آپ سنتے رہتے ہیں خوب، تو سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کینسل ہونے کا مطلب اور منسوخ ہونے کا مطلب۔ اللہ نے اپنے وہ قانون واپس لے لیے، اور پھر ایک قانون بھیجا، ایک دین بھیجا، مذہب بھیجا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجا، اور وہ قیامت تک کے لیے بھیجا، سب انسانوں کے واسطے بھیجا۔ وہی جس کو دنیا اور ہم اور آپ اور ساری دنیا مذہب اسلام کے نام سے جانتی ہے، مذہب اسلام کے نام سے پہچانتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص مذہب اسلام کے مطابق، دوسرے الفاظ میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کے لیے نہ کوئی محرومی میں رنج ہوگا، اور نہ نعمتوں کے چھوڑنے پر کوئی رنج ہوگا، اور نہ آئندہ کے لیے کوئی خوف ہوگا۔ اور میرے دوستو، میں یہ بات بار بار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، تقریباً ہر مہینے ہی گفتگو کے شروع میں بات پیش کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم شریعت کے پابند بن جائیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم سنت کے پابند بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور بات اثر کے بعد بھی آئی تھی، اب بھی آئے گی، اس کو بھی آپ سمجھ لو۔ پہلا آدمی سمجھے پھر عمل کرے تو عمل ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر غلط سمجھے گا غلط عمل بھی غلط ہی ہوگا۔ آج کسی بھی مناسبت سے آیا ذکر کہ آج کل کے مشائخ نے بہت جگہ، سب کی بات نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ جب اس طرح کی کوئی بات بیان فرماتے تھے تو پھر فرماتے تھے کہ الا ماشاء اللہ ہر جگہ لگا ہوا ہے، استثناء مستثنیٰ سب جگہ ہے۔ جی ہاں، تو ذکر کی محفلیں، وظیفے اور دعا کی محفلیں، اور اسی کا نام ہو گیا تصوف اور سلوک اور بزرگی۔
اس میں کرنا دھرنا کچھ نہیں پڑتا، سب کو پسند ہے، سب کو اچھا لگے. ہاں بس زیادہ نہیں کہتا. میرے دوستو سمجھو بات کو، میرے دوستو سمجھو بات کو. یہ جو ذکر ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک شغل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مراقبہ ہے. مراقبہ شغل بتائیں گے پھر آپ کو. یہ اپنی ذات میں تو عبادت ہیں، لیکن مشائخ اعظام ان کو طریقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آدمی ان میں لگے اور ان کا پابند بنے تو اس کا دل، اس کی طبیعت، اس کا دل و دماغ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے. تو ذکر شغل مراقبہ یہ شریعت و سنت کا پابند بنانے کے واسطے ہے. سن رہے ہیں آپ؟ ذکر شغل مراقبہ یہ شریعت و سنت کا پابند بنانے کے واسطے ہے. اگر کوئی شخص ذکر شغل اور مراقبے کے ساتھ شریعت و سنت کا پابند نہ بنے تو ان سے کچھ ہی نہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ خوب سمجھو. الحمدللہ ثم الحمدللہ خالص سونا ملے گا آپ کو، خالص دین ملے گا یہاں پر. حکیم الامت کا چھانٹا ہوا بیان کیا ہوا اور محیی سنہ کا بیان کیا ہوا. جی اب سنو اگلی بات. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا احسان کی کیفیت. احسان، احسان یعنی ہر وقت اللہ کا دھیان رہنے لگے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہنے لگے. کھاتے پیتے سوتے جاگتے کام کرتے بات کرتے سب جگہ اللہ کا دھیان رہنے لگے. یہ احسان کی کیفیت ہے، اور واقعی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کو حاصل کرنے کے واسطے بہت کچھ پابڑ پہ لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، دوسرا سوال کیا تھا اسلام کیا ہے، اور تیسرا سوال کیا تھا احسان کیا ہے. تو احسان ایک بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے. لیکن سنو میرے دوستو، اگر کسی شخص کو احسان کی کیفیت حاصل ہو جاوے، حضور کی کیفیت حاصل ہو جاوے کہ ہر وقت اس کو اللہ حاضر و ناظر دکھائی دینے لگے، اور اس کے باوجود وہ شریعت و سنت کا پابند نہ ہو، اس کے باوجود وہ شریعت و سنت کا پابند نہ ہو، مامورات جن کا میں حکم دیا گیا ہے وہ چھوڑ رہا ہو، اس کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہو، تو یہ احسان کی کیفیت، یہ حضور کی کیفیت کوئی کمال نہیں ہے. خوب نوٹ کر لیو، محفوظ کر لیو، اہل حق سے دریافت کر لیو، تسلی کر لیو. یہ تو شریعت و سنت کا پابند، شریعت و سنت کا پابند ہونا ہے. خوب سنا ہوگا آپ نے، میری زبان سے بھی سنا ہوگا آپ نے، چونکہ میں بھی بیان کرتا ہوں اکثر اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات. کوئی شخص ہوا میں اڑنے لگے تو کوئی کمال نہیں، پانی پر چلنے لگے تو کوئی کمال نہیں، اور اڑ کر آسمان کے تارے توڑ لاوے تو کوئی کمال نہیں. اور شریعت و سنت کا پابند ہے تو بڑا صاحب کمال ہے، بڑا صاحب کمال ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے اور اس پروگرام میں شریک ہونے اور ہمارے اس دعوت الحق یا دعوت و تبلیغ جو بھی کچھ کہو، اس کا ایک ہی اور واحد منشا یہی ہے کہ ہم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ میری باتیں سنیے گا، میری باتیں سنیے. میرے دوستو،
مہینے میں نے آپ کو مال دولت کے بارے میں کچھ بتایا تھا، مال دولت کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اور وہ بات جتنی بھی لمبی ہوئی تھی لیکن بہت ہی مختصر تھی، اس پر گفتگو کی بہت گنجائش ہے، اس پر گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ آج بھی جو ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے ذہن میں ڈالے اور جو میں مفید سمجھوں اپنے لیے آپ کے لیے وہ بات پیش کرتا ہوں۔ جی میرے بھائیوں میں سے سب بھائی، سب مسلمان، بلکہ سارے انسان بس ایک ہی دھن میں دکھائی دیتے ہیں، ایک ہی دھن میں دکھائی دیتے ہیں۔ کیا؟ مال مال، دولت دولت دولت، مال مال، دولت دولت، اسی دھن میں دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مال و دولت کو بھی قرآن و حدیث کی نگاہ سے دیکھو، اس میں اس کا کیا درجہ بیان کیا گیا ہے، اس میں اس کا کیا فائدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں اس کا کیا نقصان بیان کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھو اور حاصل کرو تو اس کو سامنے رکھ کر حاصل کرو۔ اگر مل جاوے تو اس کو، اس شریعت و سنت کو سامنے رکھ کر، قرآنی نظریے کو اور احکام کو سامنے رکھ کر اس کو خرچ کرو، اور اگر مال و دولت سے محروم رہو، محرومی کی نوبت آ جاوے تو اس وقت بھی دیکھو کہ اس محرومی کو قرآن کس نظر سے دیکھتا ہے، حدیث کس نظر سے دیکھتی ہے، اللہ کے رسول کس نظر سے دیکھتے ہیں اس محرومی کو بھی۔ میرے بھائی، کچھ بھائی مال و دولت کی تنگی سے، کاروبار کے کم یا ختم ہو جانے سے، قرضوں میں مبتلا ہو جانے سے بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، اس سلسلے میں بھی دیکھو کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے، قرآن و حدیث کی کیا تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے بیان کیا تھا کہ واقعی مال و دولت بڑی قیمتی چیز ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کو ہماری زندگی کے واسطے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ قیام اس کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا وجود ہو، جس سے کسی چیز کا وجود ہو اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام وہ جس سے آدمی کھڑا ہو، جس سے وہ چیز کھڑی ہو، وجود ہو، جس کو ریڑھ کی ہڈی کہہ لیجیے گا اس کو۔ ہماری زندگی کا سرمایہ، زندگی کا سرمایہ تو ترجمہ کیا ہے سب مفسرین کرام نے اس کا، یہ فرمایا۔ اور حدیث پاک ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، حلال مال نیک آدمی کے واسطے بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ بات میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ اور بیان کیا تھا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اور اس کے حاصل کرنے میں آدمی اتنا منہمک نہ ہو کہ اس کے پاس دین سیکھنے کی فرصت نہ ہو۔
اور دین پر عمل کرنے کی، عبادت کی، اس کے بعد فرصت نہ ہو، اس میں اتنا منہمک نہ ہو. یہ بیان کیا تھا. یہ بیان کیا تھا کہ جس کو اللہ مال دے وہ اس سے فائدہ اٹھاوے اور اس کی مضرت اور نقصان سے بچے. اللہ رب العزت نے اس کی مضرت اور اس کے نقصانات بھی بیان فرمائے ہیں، تو اس کی مضرت سے بچے اور اس کے نقصانات سے بچے اور اس کا فائدہ اٹھاوے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا. چلیے جو آتا جاوے گا ذہن میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جائز اسباب کے تحت خوب 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 محنت سے حلال مال کماؤ اور اس کو اپنی جان کے حقوق اور جن کے آپ کے ذمہ حقوق ہیں ان کے ادا کرنے میں خرچ کرو، اور ان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. جو کچھ آ رہا ہے، بات آئی آج اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں، اور بات چلی مال کی اہمیت کی. یہ قصہ میں جو کچھ اللہ میرے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں میرے دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں، اکثر وہ بیان کرتا ہوں میں. کوئی منتخب مضمون فلاں چیز بیان کرنی ہے، فلاں چیز بیان کرنی ہے، ایسا نہیں. دیکھو، اس مال کو اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ. سنا بھائی کیا کہا میں نے؟ اس مال کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بناؤ اور اس مال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ. جس طریقے سے رات کو تہجد پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے، ذکر تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے مال سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو مال کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، اور مال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اس طرح بناؤ کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. جہاں اللہ کہے وہاں خرچ کرو، جس طرح اللہ کہے اس طرح خرچ کرو. دیکھو، بات اونچے درجے کی بتائی جاتی ہے تو پھر نیچے کی باتیں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کے واسطے بہت کچھ سامان دیا، بہت کچھ سامان دیا. مجھے یاد نہیں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، اتنے ہتھیار، اتنا سونا وغیرہ وغیرہ. بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ یوں ارشاد فرمایا، لم یضر عثمان شیء بعد. آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا. آج کے بعد، اول تو عثمان سے ایسی امید نہیں، لیکن فرض کرو ان سے کوئی گناہ بھی ہوگا، کوئی ایسی بات بھی ہو گئی تو اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا. آج یہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، اللہ کے اتنے نزدیک ہو گئے، آج اللہ ان سے اتنا خوش ہو گیا کہ اب اگر ان سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو اللہ اس کو پکڑ نہیں کرے گا. تو مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ بات ہے، یہ بھی بات ہے. آج میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی بات ایک، اور جس قدر ہوگی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی مال دے، حلال طریقے پر لو،
اور حلال طریقے پر جائز موقع پر اس کو خرچ کرو، اور جو کچھ اب آپ کو بتایا گیا وہ۔ اب دوسری بات سنو، اگر آدمی مال سے محروم ہو، یہ بھی سن لو، آج یہی بیان کرنا ہوں، میں کرتا رہوں گا اس کو، اللہ تعالیٰ جب تک ذہن میں ڈالیں گے بات۔ اگر مال سے آدمی محروم ہو تو اس محرومی پر بھی شکر ادا کرے، اس محرومی پر بھی شکر ادا کرے۔ میں یہ بتاؤں گا آج آپ کو یہ۔ اور جب مال آدمی کے پاس ہو تو اللہ سے ڈرے، اور بہت ڈرے۔ جب مال دولت اللہ کے پاس، بندے کے پاس ہو تو اللہ سے ڈرے اور بہت ڈرے، اور اگر محرومی ہے تو محرومی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کون سے پارے میں بھائی؟ یہ 28ویں پارے میں۔ کون سی سورت کا ہے یہ رکوع؟ کون سی سورت کی ہے یہ آیت شریفہ؟ سورہ منافقون کی۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مال کی بہتات اور مال کا اپنے پاس زیادہ ہونا یا نہ ہونا، یا نہ ہونا، یہ دونوں ہی چیزیں بہت مرتبہ بکثرت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھانی ہے آج مجھے آپ کو۔ مال کی خاصیت، مال کے نقصانوں میں سے ایک نقصان وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ کبھی تو آدمی مال و دولت کمانے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی مال و دولت کے ڈھیر اور انبار اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ ڈریں اور ڈرتے رہیں، اور اس کی اس مضرت اور نقصان سے بچیں کہ اللہ سے غافل نہ کر دے ہم کو، یہ اللہ سے غافل نہ کر دے ہم کو۔ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کما رہے ہیں، وہ بھی ڈریں کہ ہم اس کے کمانے میں اتنے منہمک نہ ہو جاویں کہ اللہ سے غافل ہو جائیں۔ جی، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ سے غافل کیسے کرتا ہے، اللہ سے غافل کیسے کرتا ہے۔ میں کچھ باتیں بتاؤں گا، سب تو بتائی نہیں جاتی، مثال کے طور پر کچھ، رہنمائی کے طور پر کچھ بتا دیا جاتا ہے، پھر آپ غور کیجئے گا۔ ایک شخص ہے، وہ خود بیمار ہو گیا، یا مان لیجئے اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، اس کا باپ، اس کی ماں بیمار ہو گئی، کوئی متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو گیا۔
اس کا بینک بیلنس بہت ہے، اس کے گھر میں الماریاں تجوریاں بھری رکھی ہیں. بھائی خرچ کی بالکل نہ فکر کر، تو مجھے تو بڑھیا سے بڑھیا ڈاکٹر بتا، خرچ کا کوئی فکر نہ کر، تو مجھے تو بڑھیا سے بڑھیا ہاسپٹل بتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اسی واسطے کیا ہے، مدانتا کون سا اسپتال ہے ادھر گڑگاوے کی طرف ہے، وہاں لے آتے ہیں لوگ، پیسے کا گھمنڈ ہے. کلکتے سے ہمارے ایک آدمی خالص ایئر ایمبولینس کر کے، ہوائی جہاز کر کے، خالص جو مریضوں کو ادھر ادھر لے جانے کا واسطہ ہوتا ہے، کتنے لاکھ روپے میں ہوا، کتنا ہوا، وہ یہاں آئے 3 دن کے بعد یہاں سے پھر واپس گئے مردہ. تو بہرحال اس شخص کو اسی پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی اچھے سے اچھا ڈاکٹر بتاؤ، اچھے سے اچھا ہاسپٹل بتاؤ، خرچ کا کوئی وہ نہیں ہے. غالب گمان یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں، بلکہ سچ مان لو کہ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ سے غافل ہے. اب آپ اس کا الٹا لے لو. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہے تو بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے. وہ بیمار ہو گیا یا اس کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ کیا ہے، فکر مند ہوگا، اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں لے جاؤں اس کو. تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی توجہ ڈاکٹر کی طرف کم، ہاسپٹل کی طرف کم، اور اللہ کی طرف زیادہ ہوگی. وہ علاج معالجے سے زیادہ دعا کر رہا ہوگا. دیکھو یہ ہے وہ چیز جو ہم کو مال و دولت، جو ہم کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے. اور جب مال و دولت کم ہوتا ہے تو عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. ایک تو مثال میں نے آپ کو یہ بتائی، اور اسی طریقے سے آپ اس کو بھی سمجھیے گا، اس کو بھی سمجھیے گا. جب آدمی مال کمانے میں مصروف ہوتا ہے اور اس کو اتنی کیا کہیے مشغولیت ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی، چاہ کر بھی وقت پر نماز نہیں پڑھ پاتا، وہ چاہ کر بھی دین نہیں سیکھ پاتا، وہ چاہ کر بھی کچھ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا. وہ مال و دولت کے نشے میں لذت اور مزے کی طرف ہوتا ہے، لذت اور مزے کی تلاش میں رہتا ہے. عام طور سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس میں، مساجد میں علم دین پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. امیر اس طرف کیوں نہیں آتے؟ میری فیکٹری کون چلاوے گا؟ میرے باغ کون دیکھے گا؟ میری دکان کون دیکھے گا؟ وہ اسی اس میں ہے. تو یہ مال و دولت اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہمیں غافل کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہمیں روک رہا ہے. تو میرے بھائی
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ اس کی اس مضرت سے بچیں اور اللہ سے غفلت نہ ہو، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم کیا وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس مصروفیت سے بچ گئے، اور ہمارے حق میں یہ بہتر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگے، رو رو کر مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھی رہے گی۔ حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان میں سے ہی تھے، ایک تھے ان کے اور بھائی، دونوں بھائی تھے۔ تو 1857 کے بعد یہاں حالات کچھ زیادہ خراب ہوئے تھے، تو دونوں بھائی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، یہاں سے چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ جب ان کے حالات کی یہاں حکومت نے چھان بین کی تو ان کو حکومت کی طرف سے 2 گاؤں دیے ہوئے تھے، 2 گاؤں، یعنی ایک گاؤں کی پوری زمین، 2 گاؤں کی پوری زمین جتنی بھی ہوتی تھی، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ حکومت نے وہ ان کی جائیداد ضبط کر لی، یعنی وہ گاؤں ان سے چھین لیے۔ ضبط کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب یہ خبر ان کے پاس مدینے پہنچی تو دونوں بھائی خوش ہو رہے، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں پھولے نہیں سما رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آج ایسی کیا خوشی حاصل ہو گئی تم کو، کیا چیز مل گئی تم کو آج؟ کہ آج ہمارے پاس 2 گاؤں تھے، وہ دونوں ضبط کر لیے سرکار نے، اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کی خاصیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرنے کی خاصیت ہے۔ اس واسطے جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ایسی تمنا نہ کریں کہ ہر وقت اسی میں الجھے رہے، اسی میں گھٹتے رہے اور اسی کے غم میں مبتلا رہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی، ایک بات، اور آج بس یہی ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو۔ اس میں میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں اللہ کا شکر ادا کیوں کریں یہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری جو یہ زندگی ہے اس دنیا کی، کتنے دن کی؟ 50 سال کی، یا 60 سال کی، یا 100 سال کی، بس کم زیادہ اتنی۔ اور عام طور سے ہمیں یہاں پر مال و دولت کام دیتا ہے، تو یہ مال و دولت موت تک کام آنے والی چیز ہے۔ پھر موت کے بعد جو عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت ہے، اور جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہاں کیا کام آئے گا یہ بتاؤ؟ وہاں کیا کام آئے گا یہ بتاؤ اور یہ سوچو۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہاں مال و دولت کام نہیں آئے گا، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ وہاں ایمان اور تقوی کام آئے گا، ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے، ایمان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کام آئے گی۔ تو جس شخص نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص سے وہ چیز چھین لی جس سے وہ اعمال سے غافل ہو سکتا تھا، وہ چیز چھین لی جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو سکتا تھا، تو بتاؤ اللہ نے اس پر احسان اور انعام کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محروم کیا، اس پر ظلم کیا؟ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ مال کی خاصیتوں میں سے خاصیت
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو غافل کرنا ہے، یہ غافل کرتا ہے۔ اس واسطے اس کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس کی مضرتوں سے بچ کر اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کی مضرتوں سے بچ کر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس یہ نہ ہو تو اللہ کا شکر اس طرح بھی ادا کرنا ہے کہ ہم ان نقصانات سے محفوظ ہیں اور ان برائیوں سے ہم محفوظ ہیں جو مال کے سبب پیدا ہوتی ہیں، مال کے سبب انسان کے اندر آتی ہیں۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر شکر گزاری کیجیے، شکر گزاری کیجیے۔ یہ اسی کو اللہم اقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پڑھا میں نے؟ اللہم اقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک۔ اے اللہ، میری دنیاوی ضرورت بہت کم کرتا ہے اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے دے۔ اللہم اقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک۔ دنیا کی حاجتیں کم کر دے اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے دے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات نے جو اہل اللہ کے واقعات پڑھے ہیں کہ وہ مال و دولت سے، عہدے سے اتنے بھاگتے تھے، تو وہ اسی لیے بھاگتے تھے کہ یہ چیز ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی تھی۔ اور جب بندے کے اندر آخرت کی فکر کہہ لو، اللہ کی ملاقات کا شوق کہہ لو، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب و نزدیکی کی طلب اور تمنا کہہ لو، تو جو چیز اس کو اللہ سے غافل کرتی ہے، جو چیز اس کو اللہ سے غافل کرتی ہے، وہ اس کو اپنے لیے بوجھ اور بار سمجھتا ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان جھمیلوں سے محفوظ رکھا۔ جی دیکھو، ایک واقعہ سناتا ہوں میں اب آپ کو، اور میرے واقعات آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے واقعات، اللہ ماشاء اللہ دوسرا کوئی واقعہ۔ آپ نے فضائل نماز میں ایک واقعہ سنا ہوگا، کیا کہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ کبھی وہ ادھر سے گزرنا چاہتا ہے اور پھڑ پھڑاتا ہے، لیکن اس کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف سے وہ باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا، پھر پھڑ پھڑاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح ہو رہا تھا۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے ان کی نماز کی توجہ، اس جو اللہ کی طرف جو توجہ تھی نماز میں، وہ نماز کی توجہ، اللہ تبارک تعالیٰ توجہ اس پرندے کی طرف ہو گئی اور نماز سے غفلت ہو گئی، اللہ سے غفلت ہو گئی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ سنا کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو یہ پیش آیا اس باغ کی وجہ سے پیش آیا اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ غافل کر رہا تھا وہ، اس واسطے کہا کہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو چیز۔ جب اللہ کی ملاقات، اللہ کے قرب کا شوق اور آخرت کی نعمتوں کا شوق
ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو واقعی اس دنیا کی وہی حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہی حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اپنی ملاقات کا شوق مجھے دے دے اور میری حاجتیں کم کر دے۔ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اور جب دنیا دار لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں دولت کی فراوانی اور دولت کی زیادتی سے، جب دولت ملنے سے اور دولت کی زیادتی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کی زندگی پرسکون ہو، وہ دل سے مطمئن ہو اور خوش ہو اس دولت پر، دولت کی فراوانی پر، تو آپ میری آنکھیں ٹھنڈی کیجئے اپنی عبادت سے، مجھے عبادت کا شوق دے دیجئے۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، تو آپ میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجیے گا اپنی عبادت سے۔ یہ ہے وہ چیز۔ مال و دولت کو بھی قرآن و حدیث کی نظر سے دیکھو، قرآن و حدیث کی نظر سے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ مال و دولت کی ایک خاصیت ہے اللہ سے غافل کرنا۔ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ اس مضرت سے بچے، اپنا پورا علاج کرے، پورا انتظام کرے کہ غافل نہ ہو۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت کی زیادتی اور فراوانی سے بچا لیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں طاعت و عبادت کے واسطے فارغ ہوں، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک بیمار کی مثال آپ کو بتائی، اور تمام معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، تمام معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی بات ایک بار آپ کے سامنے بار لوٹا رہا ہوں، اور میرا یہی طریقہ ہے۔ ہاں، مال و دولت کو قرآن کی نگاہ سے دیکھو، حدیث کی نگاہ سے دیکھو۔ جی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال و دولت صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ جی ہاں، کوئی یہ سمجھے کہ مال و دولت سے عزت ہے، اس کی سمجھ کا پھیر ہے، اس کی سمجھ کا پھیر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مال و دولت سے زندگی پرسکون ہے، یہ اس کی سمجھ کا پھیر ہے۔ مال و دولت تو صرف دنیا کی زینت ہے، زینت۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور عقل دیتا ہے، چاہے وہ مومن بھی نہ ہو، تو وہ سمجھتے ہیں بات کو، وہ سمجھتے ہیں بات کو۔ میرا ایک بھانجا ہے، جن سیوا کے اندر چلاتا ہے، اسی میں کچھ بینکنگ کا بھی کام ہے۔ تو وہ قصہ سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں فلاں بینک میں ایک مینیجر تھا، ہندو ہی تھا، غیر مسلم ہی تھا۔ تو دوسرے بینکوں والے تو روزانہ روپوں کی گٹھڑی باندھ کر لے جا رہے تھے اس زمانے میں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے نوٹ بندی کے دور میں۔
چونکہ وہ بس کالا دھن سفید بنا رہے تھے. ہاں، اور جتنا دوسروں کا فائدہ کر رہے تھے وہ اپنا بھی فائدہ کر رہے تھے. بھائی یوں کہہ لو دوسرا کوئی لفظ استعمال نہ کرو. اور یہ مینیجر صاحب کچھ لیے بغیر، کچھ بھی لیے بغیر سب کا کام کر رہے تھے، سب کا کام کر رہے تھے. کچھ بھی لیے بغیر سب کا کام کر رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی سر کہیں بھائی تم کہہ دیا اتنا پیسہ کما رہا ہے فلاں مینیجر، اتنا پیسہ کما رہا ہے فلاں مینیجر، اتنا پیسہ کما رہا ہے فلاں مینیجر. آپ بھی کما سکتے ہیں، آپ تو ایسی کرسی میں بیٹھے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں گا، میں پیسے کا کیا کروں گا. کہ اتنی تو تنخواہ میری بیوی کی ہے اور اتنی تنخواہ میری ہے، یہ میری بیوی اور میرے 2 بچوں کے واسطے کافی ہے. نہ مجھے یہاں پر پلاٹ خریدنے، نہ مجھے یہاں بلڈنگیں بنانی. بھائی مجھے تو کھانا اور پہننا ہے، بس اس میں میرا کام سے پتہ چلا، باقی میں سب یہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور پھر کہنے لگا کتنے بڑھیا کپڑا پہنو، پہننے کا ایک ہی برسٹ، 2 نہیں پہننے کا. اور کتنی بڑھیا پہنو، پہننے کا ایک ہی پینٹ، 2 نہیں پہننے کا. تو میں 10 بنا کے کیوں رکھوں. وہ یہ بات بتا رہا ہے. تو میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو، ہمارے دل کا دکھ کم ہوگا. ہماری محرومی کی وجہ سے جو ہم ہر وقت رنجیدہ رہتے ہیں، ہم ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں، وہ ہمارا رنج اور غم کم ہوگا. ہم جو سود پر لے رہے ہیں پیسہ آمدنی بڑھانے کے واسطے، سود لے رہے ہیں آمدنی بڑھانے کے واسطے، کس حرام طریقے سے کما رہے ہیں ہم، وہ چیزیں ہمارے دل سے نکل جائیں گی، ہمیں ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اسی واسطے پچھلے مہینے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بات میں آج بیان نہیں کرتا، پہلے بہت مرتبہ بیان کی گئی ہے. آپ یہ مت سمجھنا جو بڑی بہترین بلڈنگ میں رہتے ہیں، بہترین صوفے پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈبل بیڈ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ، اور بہترین کئی ہزار 10 20 30 ہزار روپے کے گدے پر سوتے ہیں، وہ ان کو میٹھی نیند آتی ہے، وہ چین سے سوتے ہیں. یہ مت سمجھنا آپ. جی ہاں، یہ مت سمجھنا آپ. بلکہ اکثر و بیشتر غریب آدمی میٹھی نیند سوتے ہیں. تو ہم کیوں اللہ کو ناراض کریں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اور اس کی پکڑ کا مستحق بنے؟ یہ تو صرف دنیا کی زینت ہے، صرف دنیا کی زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اور پھر کیا فرمایا؟ اور وہ نیک اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، ان کا بدلہ بھی بدرجہ بہت زیادہ اچھا ہے، اور ان سے امیدیں وابستہ کرنا بھی بہت اچھا ہے. اور وہ بات میں نے آپ کو بتا دی، ابھی بتائی تھی کہ مال و دولت کام آئے گا 40 50 سال 100 سال، اور نیک اعمال کام آئیں گے ہمیشہ 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 ہمیشہ. تو کس سے امیدیں وابستہ رکھنا زیادہ اچھا ہے، اور کس کا بدلہ، کس کا اجر، کس کا انجام، کس کا ثواب زیادہ اچھا ہے؟ یہ بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اور میں نے جو آپ کو بات سمجھائی ہے وہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مال و دولت کو بھی قرآن و حدیث کی نظر سے دیکھو. اور آج میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں.
ایک بات بتائی ہے کیا کہ مال و دولت کی خاصیت ہے اللہ سے غافل کرنا، قرآن پاک کے حوالے سے بتائی. اور دوسری کیا بات بتائی میں نے آپ کو کہ یہ صرف دنیا کی زینت ہے. اور میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. اب آپ کو ایک دوسری بات بتاتا ہوں. جائز طریقے پر کمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیے. انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو کئی فائدے حاصل ہوں گے. نمبر 1، آپ کے پاس مال بھی ہوگا تو آپ اللہ سے غافل نہیں ہوں گے. آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور آپ اس کے کمانے میں، اس کی حفاظت میں اتنے مصروف نہیں ہوں گے. آپ مصروف ہی نہیں ہوں گے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ احکام اور اس کی عبادت سے غافل ہو جاوے اور وہی آپ کو فرصت نہ ملے. تو اپنی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگے اور خوب دعا کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے جائز اور حلال طریقے پر کمانے کا، جو قرآن حدیث میں ہمارا حکم دیا ہے، اس طریقے سے آپ اس کو کمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیے. وظیفوں سے زیادہ مسنون دعائیں پڑھیے، اور دعاؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مطلب اس کی اطاعت و فرمانبرداری، احکام کی پابندی اور گناہوں سے بچنا. اس کا اہتمام کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے. دیکھو آپ ہمیشہ میری دعا میں ایک جملہ ضرور دیکھتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے تمام ضرورتیں پوری فرما اور کسی کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ یہ دعا، اور یہ دعا مسنون دعا ہے. کیا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو مجھے اتنا دے حلال اتنا دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پیش آوے، حرام کی طرف میرا دل ہی نہ مائل ہو، حرام کی مجھے تمنا ہی نہ ہو. اور اللہ تو مجھے اتنا دے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں. اس پر بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی دعا سے نہیں کام چلتا. میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو یہی صلاح دے رہا ہوں کہ صرف دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو جائز اور حلال طریقے ہیں ان طریقے سے کمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا زیادہ کیجیے تاکہ وہ حرام سے بھی بچاوے اور حلال طریقے پر سب ضرورتیں پوری کریں. اور انشاءاللہ العزیز اس طرح سے جو دولت حاصل ہوگی تو اس طریقے سے آپ اس کی مضرتوں سے بچیں گے، وہ تمہیں غافل نہیں بناوے گا. انشاءاللہ تم اسی کو سب کچھ سمجھ کر اور اسی کو جمع کرنے، اسی کو گن گن کر رکھنے کے چکر میں نہیں پڑو گے. آپ سمجھ جاؤ گے تو صرف زینت ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خوب کمائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اور مسنون دعائیں پڑھیے. آپ اپنے اپنے وقت پر اور کثرت سے مسنون دعائیں پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے مانگیے. اور پھر میں اپنی بات لوٹا دوں کہ جو یہ ہماری جو حالت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو ہماری ضرورتوں کے مطابق دیا ہے اور بہت زیادہ دولت ہم کو نہیں دی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی تعریف فرمائی ہے، اس کو خوش نصیب بتایا ہے. بہت اچھا ہے وہ مومن جس کو اس کی ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت روزی ملی ہوئی ہو، اور اس کے پاس اس کے ساتھ بال بچوں کا بہت زیادہ بوجھ نہ ہو اور بہت زیادہ کوئی مصروفیت نہ ہو. ہے کوئی حدیث اس طرح کی؟ جی ہاں حدیث ہے اس طرح کی. وَرُزِقَ كَفَافًا، یہ ہے، یہی الفاظ ہے اس کے. تو انشاءاللہ العزیز اتنی روزی ملے گی جو ہمیں کافی ہوگی.
اور ان جھمیلوں سے بھی ہم بچیں گے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، اور خاص طور سے مسنون دعا ہے۔ ایک تو یہ مسنون دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اذکار مسنونہ میں یہ سب دعائیں موجود ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ نماز حاجت پڑھ کر اپنی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے روزی کے واسطے، انشاءاللہ العزیز راحت کی گزرے گی، آرام کی گزرے گی۔ اور میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے سبھی لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور خاص طور سے جو علماء ہیں ان کے لیے میں نے ایک دروازہ کھول دیا ہے اس سلسلے میں سوچ اور فکر کرنے کا، سوچنے کا، اور اس میں سوچیں اور غور کرتے رہیں۔ کیا مال کے نفع بھی ہیں اور مال کے نقصان بھی ہیں۔ مال ملے اس کا نفع اٹھاؤ اور اس کی مضرتوں سے بچو، اور مال نہ ملے تو اس پر خوش رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی مضرتوں سے تو بچا دیا۔ اب اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ عام طور سے غریب لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، اور کیوں جائیں گے جنت میں؟ اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مال و دولت آدمی کو اللہ سے غافل کر دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے، تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ یقیناً تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ خالی ہاتھ واپس کرتے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال تک کے کفر و شرک کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف
جو تیری نافرمانیوں سے روک دے، اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما اور شکر کرنے والا دل عطا فرما اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے، نوافل پڑھنے اور دوسری تمام طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، بیماری میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اے اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبک دوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ غیب سے سامان مہیا فرما، غیب سے قرض کی ادائیگی کی صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اور جن کو کاروبار دیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، ترقی عطا فرما، بری نگاہوں سے حفاظت فرما، حوادث سے اس کی حفاظت فرما۔ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، اور جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں اے اللہ اس میں جو بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ دور فرما اور غیب سے سامان مہیا فرما۔ جن کو اولاد کی تمنا ہے اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، اور جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما،
بہترین ملاقات عطا فرما، ملاقات فاضلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ باطل کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو، بہت سو کو بغیر حساب کے بخشے گا۔ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجئے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، جن کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی نسل اور موجودہ نسل خاص طور سے نوجوان نسلوں کو اے اللہ ایمان اور دین کے واسطے بیدار فرما، ان کے اندر ایمانی حوصلہ پیدا فرما، ایمان کی عظمت و محبت ان کے دل کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں ان تمام سازشوں میں ان دشمنوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون، اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اور امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، ہم سب کی تربیت و پرورش کرنے والے، اے اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کسی میں کوئی طاقت ہے بھی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما، تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.